1948 میں جب UN نے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا تھا اور اسرائیل جب پہلی مرتبہ دنیا کے نقشے میں قائم ہو گیا تو چاروں طرف عرب ملکوں میں ایک غصے کی وبا نے جنم لے لیا تھا۔ وہ ہرگز اپنے خطے میں ایک یہودی ملک کو قائم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ بھی فلسطین اور جیروسلم جیسی مقدس جگہ پہ جو مسلمانوں کے اقتدار میں صدیوں سے رہی تھی۔ یہ غصے کی آگ اتنی بڑی کہ پھر اسی سال 1948 میں ہی عرب ممالک اکٹھے ہوئے اور ان ملکوں نے ایک ساتھ اسرائیل پہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ اس عرب اتحاد میں شامل تھا عراق، لبنان، سیریا، جارڈن اور مصر، مگر امریکہ کے ہتھیار اور معاشی سپورٹ ہونے کے باعث اسرائیل انہیں ایک بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور صرف یہی نہیں، وہ جنگ کے آخر تک مزید کئی عرب علاقوں پر قابض ہو گیا تھا۔ امریکہ کے اس جنگ میں کردار کے خلاف عربوں کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ عربوں کی عزت پر ایک بہت بڑا وار ہوا تھا اس شکست کی شکل میں۔ پھر 1967 میں شاہ فیصل کی قیادت میں عربوں نے ایک بار پھر اسرائیل پہ حملہ کر ڈالا، مگر اس بار بھی امریکہ کی سپورٹ کی بدولت اسرائیل ایک اور بار عربوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عرب دوبارہ سے سوائے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے کچھ خاصا نہیں کر سکے تھے امریکہ کے خلاف، مگر اس بار ان کے پاس کچھ ایسا ضرور تھا جس سے وہ اپنے پنجے امریکہ کی گردن پر رکھ سکتے تھے۔ 1973 میں عرب فوج نے اسرائیل پر ایک اور دفعہ وار کر دیا، اور روایتی انداز میں ایک بار پھر امریکہ اسرائیل کی خفیہ طور پر مدد کو پہنچ گیا۔ عربوں کو شروع میں زمین میں تو کامیابی ملنا شروع ہو گئی تھی، مگر سمندری جنگ میں ان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ جب جنگ کا پلڑا ایک اور بار اسرائیل کی جانب بھاری ہونے لگا تو اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے اپنا خفیہ ہتھیار چلا دیا، اور وہ ہتھیار تھا اپنے تیل پر یورپ اور امریکہ پر پابندی۔ شاہ فیصل نے امریکہ اور دیگر یورپی ممالک جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے ان سب پر تیل کی فراہمی پر پابندی لگا دی۔ اس پابندی کا بہت بڑا نقصان ان ملکوں کو اٹھانا پڑا۔ امریکہ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، وہاں گاڑیوں کی خرید و فروخت میں کمی آ گئی، اور اوور آل حالات ان ملکوں کے لیے بد سے بدترین ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایسے میں جب تمام ملکوں کا پریشر آنا شروع ہوا تو امریکہ نے اپنے سفیر کے ذریعے ان معاملات کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس میں عربوں کو وہ جگہیں دوبارہ مل گئی جو انہوں نے پچھلی جنگوں میں اسرائیل کو گنوا دی تھی۔ یہ جنگ دونوں میں سے کسی کے لیے بھی مکمل کامیابی کی شکل میں تو سامنے نہ آ سکی، مگر دونوں نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا تھا، اور چند عرصے بعد شاہ فیصل کا قتل ہو گیا۔ آج مسلمان ملکوں کے اسرائیلی جبر کے خلاف آواز نہ اٹھنے کی وجہ ہے ان کی کمزور معیشتیں، قرضے اور ذاتی مفاد۔ آج عربوں کے پاس تیل کے علاوہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر وہ دنیا میں کوئی اثردار اقدام اٹھا سکے یا کوئی بات تجویز کر سکے۔ آج دنیا بہت تیزی سے تیل کے بجائے بجلی پر شفٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں آنے والے سالوں میں مزید کمی دیکھی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ آج امریکہ اور رشیا بھی پوری دنیا میں تیل ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور عربوں سے کہیں زیادہ منافع کماتے ہیں، لہٰذا عربوں نے سوچا کہ انہیں کوئی متبادل ذرائع ڈھونڈنے ہوں گے اپنی معیشت کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے ملکوں میں سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی سب سے بڑی شکل عرب امارات ہے، جو بنا ہی صرف سیاحت کے لیے ہے۔ پورے عرب دنیا میں مزید سیاحی جگہیں بن رہی ہے جن میں امریکہ، اسرائیل سمیت دیگر یورپی ممالک کی انویسٹمنٹ شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیوں اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے دوران عرب ان کے سامان کا بائیکاٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی کاروباری معاہدے ہوئے ہوئے ہیں جو داؤ پہ لگ جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ عرب اور ایران کے درمیان بھی کافی وقت سے تصادم چل رہا ہے۔ سعودی عرب ایران پہ ہمیشہ سے یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ عرب کے ارد گرد جتنے بھی باغی گروہ ہیں جو عربوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جیسے کہ یمن میں، ان سب کو سپانسر کرنے والا ایران ہے۔ اور کیونکہ عرب کی تیل کی ٹرانسپورٹیشن بھی ایران کے راستوں سے ہوتی ہے، جو اکثر سعودی عرب کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ وہ اس کے تیل کے راستے روک دے گا، اور کیونکہ ایران کھلے عام اسرائیل کو اپنا دشمن تسلیم کرتا ہے، تو یہ کال تو آپ نے سنا ہوگا کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے۔ لہٰذا یہ فیکٹر بھی اسرائیل اور عرب دنیا کو مزید ایک دوسرے کے قریب کھینچتی گئی۔ کیونکہ ایران کی فوج عربوں سے کہیں زیادہ تگڑی ہے، جب بھی اپنی اس خلا کو پر کرنے کے لیے عرب اسرائیل سے جدید ہتھیار اور دفاعی ٹیکنالوجی امپورٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہے کہ کیوں زیادہ تر مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ کیوں اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی اس کے ابتدائی دور میں، مگر آج کیا وجہ ہے اس سپورٹ کی؟
दरअसल 9/11 के वाक़ये के बाद और उसके बाद एक के बाद एक अलकायदा और आईएसआईएस जैसी दहशतगर्द तंजीम के वजूद में आने के बाद यूरोप और वेस्ट में मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठी। बाकी आम आवाम में आज की मुसलमान दुनिया के हालात की नासमझ और मीडिया के प्रोपेगेंडा की मदद से उनको मुसलमान एक शिद्दत पसंद और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले लोग नजर आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इजराइल की सरगर्मियां जायज़ लगती है। आज इसराइल एक बड़ी मईशत रखने वाला मुल्क है। वो दुनिया में सबसे बड़े असला बनाने और फराहम करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। उनकी टेक्नोलॉजी और साइंस में जो गिरफ्त है वो किसी भी और मुल्क से कहीं ज़्यादा है। उनके यहाँ सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विनर साइंसदान पाए जाते हैं और दिफाई और रिसर्च में अगर कोई मुल्क अपनी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाता है तो वो भी इसराइल है। इसके साथ साथ आज तमाम बड़ी कंपनीज, लॉबीज सब इसराइल और यहूदी चला रहे हैं। चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, टेक हो या कोई प्रोडक्ट की कंपनी हो, हर चीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल इसराइल का है। ये वो वजह है कि क्यों आज भी दीगर ममालिक इसराइल को सपोर्ट करने पर कासिर हैं और इनकी दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर दुनिया खामोशी का मुजाहरा करती है।